بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب نصاب التجوید، سبق نمبر 19، امالہ کا بیان، صفحہ نمبر 69۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ لغوی معنی مائل کرنا۔ امالہ کے لغوی معنی جھکانے کے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ اصطلاحی معنی زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا۔ روایت حفص میں سارے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ لفظ مجرے، یہ ری لکھا ہوا ہے، مجرے پڑھیں گے، رے ہا میں امالہ ہوا ہے۔ یہ اصل میں مجرا ہا تھا، الف کو یا کی طرف مائل کیا تو مجرے ہا بن گیا، پھر زبر کو زیر کی طرف مائل کیا تو مجرے ہا بن گیا۔ مجرے ہا امالہ صغرا اور مجرے ہا امالہ کبرا ہے، یہی دو قسمیں ہیں، امالہ صغرا اور امالہ کبرا۔ روایت حفص میں امالہ کبرا ہی ہوتا ہے۔ پھر سمجھ لیجئے، امالہ کبرا زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف اس طرح مائل کر کے پڑھنا کہ تلفظ یائے مجہول کی طرح ہو جائے، جس طرح اردو اور فارسی میں آئے اور آمدے کیا تلفظ ہے۔ اس کو امالہ محضہ اور اضجاع بھی کہتے ہیں۔ تمام قرآن کریم میں حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صرف کلمہ مجریہا، پارہ 12، سورۃ ہود، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 41 بسم اللہ مجریہا و مرساہا، میم کی فتح کے ساتھ، یعنی مجریہا میم پر زبر ہے اور را کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو پڑھنا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم میں امالہ ہے۔ یائے معروف کی طرح تلفظ کرنے کو امالہ نہیں کہتے، جیسے مصری، فطری وغیرہ، ری نہیں پڑھنا۔ مجریہا کو اس طرح ادا کرنا غلط، یعنی مجریہا ادا کرنا غلط اور تحریف ہے۔ امالہ صغرا کی مثال نہیں دی جا سکتی، یہ صرف استاد کے پڑھنے اور طالب علم کے سننے پر موقوف ہے، جیسے میں نے مجرے ہا پڑھا۔ نوٹ: امالہ کی را کو قطرے کی را کی طرح پڑھتے ہیں۔ امالہ صغرا میں آواز کا جھکاؤ زبر اور الف کے قریب ہوتا ہے، اور امالہ کبرا میں آواز کا جھکاؤ زیر اور یا کے قریب ہوتا ہے، جو کہ ماہر استاد پڑھ کر فرق بتا سکتا ہے۔ اس را کو را ممالہ بھی کہتے ہیں اور را ممالہ باریک ہی پڑھی جاتی ہے۔ سوالات، سبق نمبر 19، سوال نمبر 1، روایت حفص کے مطابق قرآن کریم میں امالہ کتنے مقامات پر ہے اور وہ کون کون سے مقامات ہیں، نشاندہی فرمائیں۔ نمبر 2، امالہ کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کی مثال دے کر وضاحت فرمائیں۔ سوال نمبر 3، امالہ صغرا اور امالہ کبرا سے کیا مراد ہے، اور ایک اور سوال بھی ایڈ کر لیا جائے کہ اس را کو پر پڑھتے ہیں یا باریک پڑھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔